من قرأت سورة الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق والصلاة والسلام على حية والإكرام وعلى سيد يسلمات الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود مولانا وحول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأجمعين من يومنا إلى آن قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا حسين فعارفوا صلوات پر محمد. اجازت ہے قبلہ؟ خیریت سے اے بلند ترین صلوات پڑھیں مومنین. معزز سامعین، اسلام کے ماننے والوں، سرکار دو عالم کے حکم پر عمل کرنے والوں، رسول اکرم کا کلمہ پڑھنے والوں، امت محمدی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کے اوپر بڑا عظیم احسان ہے، کیونکہ آپ حضرات کو اللہ نے اس امت میں پیدا کیا، اس نبی کا چاہنے والا قرار دیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خلاق کائنات، ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں آخری نبی کا امتی قرار دے. یعنی جناب موسیٰ جیسے نبی فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے نبوت نہ دے، آخری نبی کا امتی قرار دے دے. اور امت ہے کہ رسول کی فضیلت سے واقف ہی نہیں ہے، امت ہے کہ رسول کو اپنے جیسا کہنے پہ لگی ہے، امت ہے کہ رسول کے جو درجات ہیں ان سے واقف ہی نہیں ہے، امت ہے کہ غفلت کی چادر کو اوڑھے ہوئے ہے. وہ خدا کہ جو اپنے حبیب سے اس قدر محبت کرے کہ جب ملاقات کرنے کا دل کرے تو معراج پر بلا لے، عظمت رسول سمجھیں. کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمہ کے معنی سمجھنا کافی ہے. کلمہ کیوں پڑھایا گیا؟ جب کلمہ آپ نے پڑھا تو کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہی نہیں سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جب کلمہ پڑھوایا گیا اللہ نے کہا پہلے انکار کرو، پھر میری وحدانیت کا اقرار کرو، پھر رسول کی رسالت کا اقرار کرو. جب اللہ اپنی وحدانیت کا جب اقرار کروائے تو رسول کو نہیں چھوڑتا ہے. آپ نے نمازیں پڑھ کے رسول کو چھوڑا، اور اس انداز سے چھوڑا کہ رسول سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا. جو اللہ کلام مجید، قرآن مجید، فرقان حمید کو روئے زمین پر بھیجنے کے لیے جبریل جیسے فرشتے کا سہارا لے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچ جائیں گی. بھئی کہاں سے پہنچ جائیں گی؟ جب اللہ کا کلام رسول تک
بغیر وسیلے کے نہیں پہنچا تو اب آپ کی نمازیں بغیر وسیلے کے اللہ تک کیسے پہنچ جائیں گی؟ یہ آپ کی کج فہمی ہے، یہ آپ غلطی پر ہیں، آپ خطا پر ہیں۔ توبہ کریں، اللہ کے حضور میں پھر سے آئیں، کیونکہ وہ خدا کے جو رسول کو ایک لمحے فکریہ کے لیے تنہا نہ چھوڑے، یعنی اتنا پہرا لگائے کہ جب رسول لب کشائی کرے تو یا وحی بولے یا کلام ربانی بولے، تو وہ کیسے یہ برداشت کرے کہ آپ کی نمازیں بغیر رسول کی مہر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے؟ وہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لیں، کوئی بندہ اس روئے زمین پر ابلیس سے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ قرآن میں ایک نہیں نہ جانے کتنے مقامات پہ آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابلیس بہت بڑا عبادت گزار تھا، لیکن عبادت کم کرتا تھا، ریاکاری زیادہ کرتا تھا، اس کے اندر دکھاوا زیادہ تھا۔ دکھاوا اللہ نہیں پسند کرے گا۔ اطاعت رسول کے ساتھ جو ایک سجدہ ہوگا وہ اللہ قبول کرے گا، 1000 سجدے ریاکاری کے وہ پسند نہیں کرے گا۔ فرمان رسول آپ کے دل میں ہونا چاہیے، محبت اہل بیت آپ کے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ قرآن کیا ہے؟ پھونک جھاڑ کی کتاب نہیں، تعویذوں کی کتاب نہیں، مردوں کے لیے فاتحے کی کتاب نہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ مسلمانوں کو بھی ہدایت کرے، کافروں کو بھی ہدایت کرے، متقیوں کو بھی ہدایت کرے، مومنوں کو بھی ہدایت کرے۔ مسلمان جو بنے تو اسے مومن بنائے، مومن جب بنے تو متقی بنائے، یعنی ہر کیٹیگری کے انسان کو اونچی پوسٹ پر قرآن لے جانا چاہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رسول کو بھی مانو، آل رسول کو بھی مانو۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہم 5 وقت کی اذان میں اقرار کرتے ہیں، پالنے والے ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تو ہی سب سے بڑا مددگار ہے۔ تو کیا کسی بندے کے پاس اللہ آیا کہیں مدد کرنے؟ کبھی آیا کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی قاری صاحب، کسی حافظ صاحب، کسی قاضی صاحب کے پاس اللہ آیا مدد کرنے کے لیے؟ بلکہ وسیلہ جب بنایا، کیونکہ وسیلہ اللہ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ بنانا نہیں ہے۔ دیکھیں، بنانا وہ چیز ہوتی ہے جو موجود نہ ہو اسے بنایا جائے۔ اللہ نے کہا تلاش کرو۔ تلاش اسے کیا جاتا ہے جو آپ کے درمیان میں ہو لیکن آپ کو پتہ نہ چلے۔ آپ کو تلاش کرنا ہے، بنانا نہیں ہے۔ اور یہ سارے وسیلے، یہ سارے وسائل آپ کو ہر جگہ سے گھوم پھر کر آپ کو رسول تک لے کر آئیں گے، اور جب آپ رسول تک پہنچیں گے تو حقیقی اسلام سے واقف ہو جائیں گے کہ اسلام ہے کیا۔ آج دنیا میں اسلام کے نقشے کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ اسلام کو دہشت گردی کا دین مانا جاتا ہے۔ اس اسلام کو جس کا نظام اتنا اعلیٰ کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اسلام بتا رہا ہے کہ تم پیدا ہو گئے تو تمہارے داہنے کان میں جو ہے اذان کہنی ہے، بائیں کان میں اقامت کہنی ہے، پھر اس کے بعد عقیقہ ہونا ہے، پھر اس کے بعد تمہارا ختنہ ہونا ہے۔ جو اللہ پیدا ہونے کے بعد تمہارا بچپن ہے ایک لمحے کے لیے تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا ہے، وہ شریعت محمدی میں تمہیں پالنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم پلنا نہیں چاہتے ہو، سارے کام کرو گے لیکن وہ کام نہیں کرو گے جو اللہ کہہ رہا ہے۔ سارے کام ہوں گے، یہ ساری چیزیں، یہ پورا اسلام سرکار نے جس مشقت کے ساتھ آپ تک پہنچایا ہے، اگر تاریخ اسلام کی ہسٹری آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اسلام کتنا مہنگا ہے۔ جو سردار الانبیاء ہے وہ پیٹ میں پتھر باندھ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ جو سردار الانبیاء ہے وہ فاقہ کر رہے ہیں۔ جن کے دروازے پر جو ہے جنت کے دروغہ نوکر بننے کے لیے تیار ہیں، جن کے نواسوں کو جبریل جیسا فرشتہ جھولا جھلانے کے لیے تیار ہے،
جن کی قبر پر نہ جانے کتنے فرشتے اللہ بھیجتا ہے تا قیامت بھیجتا رہے گا. یعنی وہ ساری مشقتیں اٹھاتے ہیں صرف آپ کے لیے کہ آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں, آپ گمراہی سے بچیں, آپ جنت تک آ جائیں. رسول کا کام ہے آپ کو جنت تک کھینچ کے لانا, لیکن آپ جانا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ فرمان رسول پر جو ہے آپ کام نہیں دھرتے ہیں, آپ سننا نہیں چاہتے ہیں, آپ کچھ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت نیکی کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے ہیں. تربیت کی بات آتی ہے تو باپ کچھ اور کہہ رہا, بیٹے کچھ اور سن رہے ہیں. باپ کہہ رہا بیٹا نماز پڑھ لو اور بیٹا جا رہا سنیما ہال. نتیجہ کیا ہے؟ یا پھر باپ کی زبان میں تاثیر نہیں بچی ہے, یا اس اولاد کی پرورش جو کی گئی وہ حرام طریقے سے کی گئی ہے. کیونکہ یہ حقیقت حال ہے. امام مظلوم کربلا نے کربلا کے میدان میں ایک فقرہ کہا یا پھر میری زبان کی تاثیر ختم ہو چکی ہے, یا تمہارے شکم جو ہے مال حرام سے بھر چکے ہیں, جو میری باتیں تم پر اثر نہیں کر رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ تربیت. آپ معرفت حاصل کیسے کریں گے؟ میں نے جو حدیث گرامی پڑھی ہے بڑی عظیم حدیث ہے. اللہ فرماتا ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ھذا حسین فعارفوا, یہ حسین ہے ان کی معرفت حاصل کرو, یہ حسین ہے ان کو پہچان لو. بھائی جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہے. پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک ہندو بھی ہمارے ہندوستان کے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھیا تعزیہ کب رکھا جائے گا. محرم آ گئے, کیونکہ وہ بھی تعزیہ رکھتے ہیں, وہ بھی تعزیہ رکھتے ہیں, وہ بھی منتیں مانتے ہیں, ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں, وہ بھی تعزیہ رکھتے ہیں. تو وہ جانتے ہیں کہ حسین کا تعزیہ لانا ہے اور رکھنا ہے. 9 محرم کو شب میں رکھیں گے, 10 کو صبح میں اٹھایا جائے گا, کربلا تک پہنچایا جائے گا. یہ ایک ہندو کا اس کا ذاتی نظریہ اور ذاتی فکر ہے. لیکن جب آپ کی طرف دیکھا جائے تو جتنا وہ جانتے ہیں ان سے کہیں کم آپ جانتے ہیں. آپ سے حالانکہ حدیث کہتی ہے آپ جانیے مت, آپ پہچانیے. حسین کو جانیں گے وہ لوگ جو ادروائز ہیں, جو ادر مذہب سے ریلیٹڈ ہیں. آپ اس اسلام میں ہیں, آپ اسلام کے ماننے والے چاہنے والے ہیں, آپ کے اوپر قرضہ ہے امام حسین کا, آپ مقروض حسین ہیں, تو آپ حق کیسے ادا کریں گے؟ آپ کو پہچاننا ہے کہ حسین ہے کون, حسین کی ذات کیا ہے, حسین کی جو ہے شخصیت کیا ہے. لیکن یہ سارے مقام کب حاصل ہوں گے آپ کو؟ یہ مقام سارے حاصل اس وقت ہوں گے کہ جب آپ تعلیم یافتہ ہوں گے, جب آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے, جب آپ کے بچوں کو علم ہوگا, نالج ہوگی, جب آپ کسی یونیورسٹی سے جڑے ہوں گے, جب آپ کے بچے کسی مدارس سے تعلق رکھتے ہوں گے, جب آپ اپنی آل اولاد کو تعلیم یافتہ ہونے کے لیے گھر سے باہر روانہ کریں گے. کمائی کے لیے تو سب گجرات, پنجاب, سورت, یہ سورت, وہ سورت, نہ جانے کتنی سورت, ساری صورتوں میں اپنے بچے کو, اپنی اولاد کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو جنت کی صورت ہے اس صورت میں کوئی اپنے بچے کو نہیں بھیجتا ہے. انہیں بھیجو تعلیم یافتہ ہوں تاکہ آ کر وہ ہدایت کریں, تمہیں تعلیم دے. جو تمہارے مرحومین دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو جنت تک لے کر جائیں, وہ ان کی قبر میں نور کی بارش کروائیں وہ. اور شاید آپ حضرات سن چکے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا, اور جیسے قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک میں سرکار دو عالم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ جلدی جلدی سے نکل چلو یہاں سے. فرمایا یا رسول اللہ کیوں, ایسا کیا مسئلہ آ گیا کہ جلدی سے نکل چلیں؟ سرکار نے فرمایا جلدی سے نکل چلو, یہ مسئلہ ہم بعد میں بتائیں گے. نکل گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد, کچھ لمحے کے بعد اسی قبرستان سے گزر ہوا. جس جگہ پہ یہ کہا تھا کہ جلدی سے یہاں سے گزر چلو, وہیں پر کہا اپنے اصحاب سے تھوڑا رک جاؤ, قیام کرو, ٹھہر جاؤ. یا رسول اللہ ابھی ہم لوگ جب یہاں پر آئے تھے آپ نے کہا جلدی جلدی سے یہاں سے نکل چلو, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر قیام کرو, یہاں پر ٹھہر جاؤ, کیا مسئلہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جب ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو اس قبر کے مرحوم کے اوپر عذاب ہو رہا تھا.
تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اور میرے اصحاب اس عذاب میں مبتلا ہوں جو اس قبر کے مردے کے اوپر ہو رہا ہے. لیکن اب کیوں آپ نے کہا یہاں رکیے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اب اس مرحوم کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ تمام اصحاب اس کی رحمت میں شامل ہو جائیں. یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کی بخشش رسول نہیں کروائیں گے، آپ کو بخشش کا سامان لے کر جانا پڑے گا. اگر رحمت ہے آپ کے اوپر تو اہل بیت بھی شامل ہوں گے، رسول بھی شامل ہوں گے. عذاب ہو رہا ہوگا تو نہ رسول شامل ہوں گے، نہ علی، نہ فاطمہ، نہ حسن، نہ حسین، کوئی شامل حال نہیں. اگرچہ رحمت ہے تو سب شامل ہیں، اور اگر عذاب ہو رہا ہے تو کوئی شامل نہیں ہوگا. کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ نماز نہ پڑھے علی بچا لیں گے، نماز نہ پڑھے حسین بچا لیں گے، نماز نہ پڑھے حسن بچا لیں گے، نماز نہ پڑھے رسول بچا لیں گے. اما یہ بچا کیسے لیں گے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مٹا ہی نماز کے لیے دیا ہے، تو بچا تمہیں کیسے لیں گے؟ تم نماز چھوڑ کے سوچتے ہو کہ حسین تمہیں بچا لیں گے. حسین نہیں بچائیں گے، کیونکہ حسین کا آخری سجدہ جو ہے ریگے تپا کو سمیٹ کے اس کے اوپر جو حسین نے سجدہ کیا، وہ سجدہ بتا رہا ہے کہ حسین کا پورا مقصد صرف اور صرف نماز کو اعلیٰ مقام، دین محمدی کو، شریعت محمدی کو معراج پر پہنچانا تھا. حسین نے آخری سجدہ کربلا کی سرزمین پہ کر کے بتا دیا کہ اے نانا، آج کے دن میں نے آپ کے دین کو معراج عطا کر دی ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. تو آپ کی رحمت میں شامل ہیں، زحمت میں نہیں شامل ہیں. اپنے اعمال کی تیاری کر کے جائیے. اب اگر گناہ کرتے، نماز چھوڑتے، کسی کا جو ہے حق مارتے ہیں، یا جو بھی گناہ کرتے ہیں ان سے پرہیز کریے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ ہی نہیں. کم موت کا فرشتہ آ جائے لیٹر لے کر کے، بھئی آپ کے نام کا لیٹر آیا ہے، اور قبض کر کے ایسے فرار ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بہتر ہے کہ اپنی زندگی جب تک ہے تو اسی میں مغفرت کی بھی دعا کرے اور ہدایت کی بھی دعا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت پہ باقی رہنے کی بھی دعا کرے. اور آپ دیکھیں کہ سرکار نے فرمایا کہ یہاں پر اس مردے کے اوپر رحمت نازل ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کہا اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤں. آپ ذرا غور فرمائیں، رحمت کیوں نازل ہو رہی تھی؟ سرکار سے سوال کیا، یا رسول اللہ رحمت نازل ہوئی تو کیوں نازل ہوئی؟ کل ابھی تھوڑی دیر پہلے عذاب، پھر فوراً رحمت، کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اس مرحوم کی نسلوں میں کسی بچے نے آج بسم اللہ پڑھی ہے. پی ایچ ڈی کریں، ڈپلوما کریں، ڈی فارما کریں، بی فارما کریں، آپ چاہے جو ڈگری حاصل کر لیں، کوئی ڈگری جنت تک نہیں لے کر جائے گی. کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ اپنی بخشش کا سہارا، اگر کوئی مر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کا فاتحہ پڑھ سکیں، تاکہ وہ دوسرے بھی ایسا وسیلہ اللہ پیدا کر دے کہ آپ کا بھی کوئی فاتحہ پڑھے. چاہے جتنی ڈگریاں آپ حاصل کریں، جنت تک بس یہی ڈگری لے کر جائے گی. آپ دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ اس کی نسلوں میں کسی نے بسم اللہ پڑھی ہے. آج ہمارے قوم کے افراد جو ہے تعلیم قرآن سے اتنی دور، جس کی کوئی حد ہی نہیں، نہ قرآن سے واسطہ، نہ تربیت سے واسطہ. حالانکہ دیکھا جائے تو اسلام کے چاہنے والوں کا تو مرحلہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے گھر میں اتنا ادب ہو کہ اذان بعد میں ہو، اذان کا انتظار پہلے سے ہو. نماز کی قدر و قیمت یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن نہ ایسا کچھ ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہم لوگوں کا کچھ دین میں لگا ہی نہیں. جو لگا یہی چھوٹے موٹے جو 1000 2000 10,000 5,000 15,000 20,000 بس یہ لگا. بس ہم نے یہ لگا کر سمجھ لیا کہ اسلام تو اپنے گھر کی کھیتی ہے. اسلام کو وہ سمجھے گا جس نے اسلام پر قربانیاں پیش کی ہیں. ان بزرگوں سے پوچھو جو آج یہ لائٹ لگی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، کولر چل رہے ہیں، بڑے سکون سے مجلس سن رہے ہیں، ان بزرگان سے اسی امام بارگاہ میں ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب شمع جلا کر اپنی بستی کے لوگوں کو بلا کر مجلس پڑھی جاتی تھی.
مرثیہ خوانی ہوتی تھی، ان سے کوئی پوچھے کہ کتنی مشقت انہوں نے اٹھائی ہے ان مجالس کو یہاں تک قائم کرنے کے لیے، اور آج ہم سے ان مجلسوں میں بھی بیٹھا نہیں جا رہا، ان میں بھی کچھ استفادہ کرتے ہوئے نہیں بن رہا۔ بھائی پوری زندگی آپ نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کالج کا منہ نہیں دیکھا، تو کم از کم ان جو ہے مجلسوں میں آ جاؤ جس میں علمی باتیں ہوتی ہیں، علمی گفتگو ہوتی ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ھذا حسین فعارفوا، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نبی نے کب فرمایا؟ یہ اس وقت فرمایا کہ جب جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جمعے کا خطبہ سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبوی میں ایک کم سن بچہ دروازے کو کھول کر صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، اچانک میں آبا کے دامن میں پیر الجھ گیا۔ نوبت یہ تھی کہ امام مظلوم گر جائیں، سرکار کی نظر پڑی، خطبے کو منقطع کیا، سٹاپ کیا خطبے کو۔ اصحاب بھی بیٹھے تھے، جس طریقے سے آپ سماعت فرما رہے اسی طریقے سے اصحاب بھی تھے، خطبہ سرکار دے رہے تھے، جمعے کا دن تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمانوں کی بستی ہو، اس میں جمعہ ہو تو کتنے لوگ حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر اگر کوئی بڑے مولانا پڑھائیں پھر کیا عالم ہو، کہیں دلی سے مولانا پڑھانے آ جائیں تو کیا عالم ہوگا، اگر کہیں سعودیہ سے آ جائیں یا ایران عراق سے آ جائیں تو کتنی آبادی ہوگی۔ آپ سوچیں آخری نبی پڑھا رہے ہوں گے تو مجمع کتنا ہوگا۔ اتنے بڑے مجمع میں امام مظلوم کو اٹھانے کے لیے سرکار نے کسی سے نہیں فرمایا کہ بھائی تم سنبھال لو، تم اٹھا لو، تم روک لو، بلکہ خطبہ روکا، خطبہ روک کے امام حسین کو سنبھالا اور سنبھال کے لے کر آئے، ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمانے لگے ھذا حسین فعارفوا، یا رسول اللہ اس میں کیا عرب کے دوسرے بھی لوگ ہیں، یعنی کیا مکے کے بھی لوگ ہیں، کیا مدائن کے بھی لوگ ہیں، کیا ایرانی بھی اس میں شامل ہیں، کیا اس جمعے میں آپ کے ہندوستانی بھی ہیں، کیا جو ہے دیگر ممالک جو اس زمانے میں رہے ہوں، کیا اس جمعے کی نماز میں وہ لوگ بھی ہیں؟ تو رسول فرماتے نہیں، صرف اور صرف خالص مدینے کے لوگ ہیں۔ تو یا رسول اللہ یہ سب جانتے ہیں کہ امام حسین یہی ہیں، اس میں بتانے کی کیا بات ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ میں بتا نہیں رہا ہوں، میں پہچنوا رہا ہوں کہ ھذا حسین فعارفوا، یہ حسین ہیں، ان کی معرفت حاصل کر لو۔ جس طریقے سے میری معرفت حاصل کی ہے، مجھے رسول مانا ہے، اسی طریقے سے حسین کی معرفت حاصل کر کے حسین کو اپنا امام تسلیم کر لو۔ اگر مجھے نبی مانا ہے تو حسین کو امام ماننا پڑے گا۔ اگر میں دین لے کر آیا ہوں تو اس دین کو بچانے والا حسین ہے، اگر میں شریعت لاگو کرنے والا ہوں تو اس شریعت کو بچانے والا حسین ہے، اگر میں نے آدم کی فضیلت بیان کی ہے تو آدم کی شان بچانے والا حسین ہے، اگر میں نے نوح کی کشتی کی فضیلت بیان کی ہے تو نوح کی کشتی کی فضیلت کو بتانے والا اور اسے بچانے والا حسین ہے۔ تمام انبیاء کی محنت کا نتیجہ حسین ہے، تمام پیغمبروں کی مشقتوں کا نتیجہ حسین ہے، تمام شریعتوں کا ذمہ دار حسین ہے، اللہ کے دین کا ٹھیکیدار حسین ہے، اللہ کے دین کا رہبر حسین ہے، اللہ کی شریعت کا نمائندہ حسین ہے۔ ھذا حسین فعارفوا، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ حسین تمہارے درمیان کل میں جب چلا جاؤں تب یہ آئے گا، تم سے کہے گا کربلا میرے ساتھ چلنا ہے۔ اس وقت ایسا نہ ہو کہ حسین اکیلا چلا جائے اور تم لوگ نہ جاؤ، تو یاد رکھنا جو نہ جائے گا تو وہ حسین کے ساتھ جو نہ گیا وہ جنت بھی نہیں جائے گا، جو حسین کے ساتھ جائے گا وہی جنت میں بھی جائے گا۔ پھر اعتراض نہ کرنا کہ ہم نے تو جمعہ رسول کے پیچھے پڑھا، ہم نے حج رسول کے پیچھے کیا، ہم نے زکوٰۃ رسول کے حکم پر دیا، ہم نے خمس رسول کے حکم پہ نکالا، ہم نے روزے رسول کے حکم پہ رکھے۔ اگر حسین کو چھوڑا تو حسین کی وجہ سے تم جنت سے بھی نکالے جاؤ گے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔
حسین پہلی تاریخ سے 10 محرم کا نام نہیں ہے کہ پہلی تاریخ آ گئی تو محرم اور 10 محرم گزر گئے تو اب جو ہے یاد امام حسین ختم. جب تک آپ زندہ رہیں گے، آپ مانیں نہ مانیں، آپ کے ماننے سے جو ہے ان کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ آپ کے ماننے سے بڑھ جائے گا. ہم اگر انہیں مانیں گے امام حسین علیہ السلام کو تو اپنے لیے مانیں گے، ان کے لیے نہیں، کیونکہ ان کو ماننے سے ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے، لیکن ان کو چھوڑنے سے اپنا سب کچھ چلا جائے گا. جس کا دل کرے، میں اکثر و بیشتر مجالس میں کہا کرتا ہوں، ماشاءاللہ سے جو ہے سامعین دور دراز سے بھی آئے ہیں، بسواں سے بھی ہمارے عزیز قمر صاحب آئے ہوئے ہیں، تو اکثر و بیشتر میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ کہ اگرچہ آپ مانتے ہیں، آپ نہ مانیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، آپ سے اچھے اچھے لوگ ماننے والے ہیں. ایسی ہستیاں حسین کی ماننے والی ہیں. آپ کو معلوم ہے پہلی محرم سے لے کر 2.25 مہینے تک آدم جیسے نبی حسین پہ روتے، نوح جیسے نبی حسین پہ روئے، عیسیٰ جیسا پیغمبر چوتھے آسمان پہ روئے، خضر، الیاس، ادریس، تمام انبیاء جتنے یک بعد دیگر 1,23,000 کم و بیش جو بھی انبیاء ہیں سب حسین کا غم مناتے ہیں. آپ انبیاء سے افضل کبھی نہیں ہو پائیں گے. جب وہ غم مناتے ہیں تو آپ کا تو یہ سمجھ لیں کہ اجر مودت اسی بہانے ادا کر دیں، کیونکہ 2024 کے مسلمان سے اگر پوچھا جائے 2024 توجہ فرمائے 2024 کے مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ اجر رسالت بھائی تم نے کیسے ادا کیا ہے، روز قیامت محشر کا میدان لگا ہوا ہے، آج سے سوال کیا گیا اجر رسالت حسین کا کیسے، اجر رسالت رسول کا کیسے ادا کیا، آپ کیا جواب دیں گے کہ اجر رسالت نماز کے ذریعے سے ادا کیا، اجر رسالت حج کے ذریعے سے ادا کیا، اجر رسالت خمس کے ذریعے سے ادا کیا، اجر رسالت جو ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے ادا کیا. اللہ کہے گا حج تم نے میرے لیے کیا ہے، اپنے لیے کیا ہے، تمہیں دولت مند بنایا تھا اس لیے تم نے حج کیا ہے، احسان نہیں کیا ہے. یہ بتاؤ زکوٰۃ اتنے جانور اتنا مال دولت تمہیں دیا تھا اس لیے تم نے نکالا ہے، اس میں بھی اجر رسالت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تم نے خمس نکالا تو اتنی دولت اتنا سونا چاندی تمہارے پاس تھا تب تم نے خمس نکالا، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اجر رسالت کہاں گیا؟ اجر رسالت اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ جو رسول نے آپ تک خدمات دین انجام دے کے یہ دین آپ تک پہنچایا ہے تو اس کا اجر رسالت اللہ مانگ رہا ہے. وہ بھی مانگ رہا ہے 2024 والے مسلمانوں سے جو 2024 تک زندہ رہے ہیں. تو آپ کیا اجر رسالت میں دیں گے؟ آپ کہیں گے 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے، اللہ کہے گا میں نے تم پر فریضہ کیا تھا، میں نے تو تم پر واجب کیا تھا، پڑھو گے نہیں تو لاٹھیوں سے ماریں گے نہیں، تمہیں پڑھنا پڑے گا، پڑھو گے نہیں تو جہنم میں ڈال دیں گے. یہ تو تم نے اپنی بخشش کا سہارا تیار کیا. یہ بتاؤ اجر رسالت کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ کہیں گے اجر رسالت؟ قرآن کی آیت سورہ شعراء کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ اجرت کوئی نہ چاہیے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کریں، میرے اہل بیت سے محبت اختیار کریں. اجر رسالت کیا ہے؟ اجر رسالت محبت اہل بیت. اب آپ کیسے ثابت کریں گے محبت اہل بیت آپ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز کا تو پیمانہ بنا ہے، ہر چیز کا وزن کرنے کا ترازو بنا ہے. یہ ابھی تک بنا ہی نہیں کس کے دل میں کون سا آلہ لگایا جائے اور اس سے چیک کیا جائے کون کتنے گرام یا کتنے پوائنٹ یا کتنے پرسنٹ جو امام حسین سے اہل بیت سے محبت کرتا ہے. تو یہ آپ ثابت کرنا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے 2024 والے مسلمان محشر کے میدان میں ثابت کریں کہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اجر رسالت بھی محبت اہل بیت ہے. تو ثابت کریں کرتے تھے تو کس طریقے سے کرتے تھے تو کتنی کرتے تھے، اور کتنی کرنے میں فائدہ ہے کتنی نہ کرنے میں نقصان ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا. اب کوئی کہتا ہم تو پہلے محرم سے جو ہے 10 محرم تک مانتے تھے، کسی نے کہا کہ ہم تیجے تک مانتے تھے، کسی نے کہا ہم 40ویں تک مانتے تھے، کوئی کہتا ہم سال بھر مانتے تھے اہل بیت کو. یہ الگ الگ اپنی محبت کا نتیجہ ہے، جو جیسا چاہے ویسا مانے. حسین ہیں ہی سب کے، کسی ایک کے نہیں ہیں. جس کے دل میں جیسی طہارت ہوگی ویسے حسین اپنا گھر بنا لیں گے. اپنے دل کو پاک کرو، حسین کا مکان تیار کرو. محبت حسین کی دلوں کی طہارت کو دیکھ کر دلوں میں اترتی ہے. یہ محبت اہل بیت کا طریقہ ہے. اب آپ سے پوچھا گیا آپ جواب کیا دیں گے؟ تو کوئی بندہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ تو کوئی کام ہی نہیں کیے.
کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو کرنا ہے بس ایک کام، محبت اہل بیت کرنی ہے۔ محبت اہل بیت کرنا کوئی بجلی گرانا نہیں ہے اپنے آپ کو، نہ خودخوشی کرنا ہے، نہ پھانسی پہ چڑھانا ہے، بڑا آسان کام ہے۔ آپ ایک مرتبہ جس طریقے سے کلمہ پڑھتے اسی طریقے سے ایک جملہ کہیے کہ یا رسول اللہ، آپ کی آل اولاد کی جو قربانیاں ہیں ہم ان پر جان نچھاور کریں گے، ہم دل و جان سے ان کے حکم پر عمل کریں گے۔ اب حسین نے کہا یزید کو نہیں ماننا ہے، تو آپ کہتے یزید کو نہیں ماننا ہے۔ یہ محبت ہے۔ حسین نے جس طریقے سے دین کو بچایا اسی طریقے سے آپ دین کو بچائیں نا، دین کو مانیں، جتنا آپ تک پہنچایا گیا اسے مانیں، محبت کریں۔ محبت تو تب ثابت ہوگی، اب آپ جو ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی بیوی سے کہیں، اپنے بچے سے، ہم تو خوب محبت کرتے ہیں امام حسین سے، ہم خوب محبت کرتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھی، 10 ٹائم آپ نے یہ جملہ کہا، بیوی کہے گی کیا کرتے ہیں؟ یہی محبت ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، بھائی ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، آپ خوب محبت کرتے، آپ خوب محبت کرتے، بھائی اظہار تو کرو، کرتے ہو تو کیسی کرتے ہو؟ رونے والی کرتے ہو یا رلانے والی کرتے ہو؟ صلوات پڑھ پر محمد وآل محمد۔ محبت کس انداز میں آپ کرتے ہیں؟ محبت کس انداز میں کرتے ہیں؟ اچھا، تعزیہ بھی ایک یہ سلسلہ ہے، کیونکہ ہندوستان میں یہ طرح طرح کے فتوے لاگو ہوتے رہتے ہیں، ہمیں ان فتووں پہ کبھی کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ پوری مجلس کا عنوان ہی امام حسین کی ذات ہے، ھذا حسین فعارفو، تو آپ کو معرفت امام حسین علیہ السلام ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جیسے کہ تعزیہ رکھا جاتا ہے، کہتے ہیں رسول اللہ نے نہیں رکھا تھا، شاید ان کے پاس عقل ہے ہی نہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ تعزیہ امام حسین یعنی تعزیہ رسول اللہ کیوں رکھیں؟ سب سے پہلا تو کوشچن ہمارا ان سے ہے کہ رسول خدا تعزیہ کیوں رکھیں؟ بیدار ہو کر سنیے گا، انشاءاللہ جو ہے لطف آئے گا۔ امام حسین کی محبت رسول کے دل و جان میں رگ رگ میں ہے، بلکہ محبت نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام رسول کی اولاد ہیں، بلکہ رسول خدا کے جسم کا ٹکڑا ہیں امام حسین۔ تعزیہ وہ کیوں رکھیں؟ اب میں جملہ پلٹ کے کہہ دوں اور سن لیجئے گا، وہ رسول تعزیہ کیوں رکھے جو حسین کو خود اپنے کاندھوں پر رکھ کے لے کے چلتا ہے، اسے تعزیہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ سن لیں، تعزیہ رکھا تو وہاں جائے گا، یہ تعزیہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کوئی بندہ اتنے بڑے مجمع میں کوئی کہہ سکتا ہے تعزیے کا مطلب امام حسین ہے؟ کیا امام حسین لکڑی کے تھے معاذ اللہ؟ یہ تعزیہ ان کے روضے کی نقل ہے، یہ روضے کی شبیہ ہے، یہ ان کے روضے کی نقل بنائی گئی ہے۔ اور آپ کو تو اتنا اللہ نے نوازا ہے عقل سے کہ جو چیز جس زمانے میں ہوتی ہے تو اس کی نقل نہیں تیار کی جاتی ہے۔ جب حسین خود باحیات ہیں، زندہ ہیں، تو رسول تعزیہ بنائیں تو کیسے بنائیں؟ رسول تو بشارت ہی دے سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں حسین جب شہید ہو جائے گا تو ان سے محبت کرنا۔ اب محبت کرنے کا طریقہ ہر ملک میں الگ الگ ہے۔ عراق میں تعزیہ نہیں بنتا، وہاں صرف علم اٹھتا ہے، کیونکہ عراقیوں کے لیے کربلا موجود ہے۔ تعزیہ صرف 2 جگہ بنتے ہیں، یا ہندوستان یا جو ہے پاکستان یا بنگلہ دیش، یعنی ان مقامات پر تعزیہ بنتے ہیں جہاں کے لوگ 1 محرم سے 10 محرم تک کربلا پہنچ نہیں پاتے، ان مقامات پر تعزیہ بنتے ہیں۔ یعنی تعزیہ بننے کا مطلب ہے کہ جب اصل مقام تک نہ پہنچ سکو تو نقل تیار کر لو، اور نقل کرنا ایمان کو جو ہے حقارت نہیں کرتا ہے، ایمان کو برباد نہیں کرتا ہے، کیونکہ نیک چیز کی نقل کرنا ایمان کو بلند کر دیتی ہے۔ اور آپ یہ فتویٰ ہم پر نہ لاگو کریں کہ تعزیہ بنا لیا بدعت ہو گیا، تو پھر وہی 12 وفات میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہی دونوں آنکھوں سے۔ اختلافی موضوع نے بڑے دلچسپ انداز سے بتا رہا ہوں، جنہیں دیکھنا ہو اور چلیں قزیارے، سیتا پور قزیارے میں چلیں، گنبد خضرا بنایا جاتا ہے،
باقاعدہ مدینے کی شبی بنائی جاتی ہے اور وہ پورا جلوس نکلتا ہے جلوسی شکل میں. تو کسی چیز کی نقل بنانا بدعت نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ بدعت کیا چیز ہے، تعزیہ کیا ہے. یہ تعزیہ محبت اہل بیت کی نشانی ہے، یہ حسین کی محبت کی علامت ہے. اور یہ ساری نشانیاں بس زمانہ بدلتا ہے، طریقے بدلتے ہیں. جب زمانہ اپنا تھا، جب زمانہ ویسا تھا تو جو صاحب دولت تھے، جو صاحب استطاعت تھے، وہ جایا کرتے تھے، ڈائریکٹلی زیارت کر لیا کرتے تھے. لیکن آج صاحب استطاعت لوگ نہیں ہیں، تو جن کی استطاعت نہیں، جو صاحب ثروت و دولت نہیں ہیں، تو وہ تعزیہ بناتے ہیں، وہ امام بارگاہ میں رکھتے ہیں. اور کوئی بندہ سجدے نہیں کرتا ہے. جب آ کر کسی نے پیشانی لگائی، چوم لیا، تو کسی دوسرے صاحب نے کہا کہ جو ہے سجدے کیے جاتے ہیں تعزیہ کو. یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. پہلے تو سجدہ سوچیں اور سمجھے کسے کہتے ہیں. اگر ہم نے پیشانی اس تخت کے اوپر رکھ دی تو کیا یہ سجدہ ہو گیا؟ تو اگر یہ سجدہ ہے تو پھر آدم اور ابلیس والا کیا ہے؟ اچھا، آپ نے کہا ادھر ہم نے جو پیشانی جھکا لی تو آپ نے کہا کہ سجدہ ہو گیا اور غیر اللہ کا سجدہ کرنا بدعت ہے. تو پھر جو آدم کا سجدہ اللہ نے کروایا وہ کہاں سے جائز ہے؟ اب اس پر کون فتویٰ دے گا؟ کیونکہ وہاں خود اللہ نے پہلے سے فتویٰ دے دیا ہے. بھائی صاحب، سجدہ صرف اللہ کا ہوتا ہے. سجدہ اللہ کا، سجدے کی ایک نیت ہوتی ہے. آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت اور آپ وہاں پر نیت کریں 5 رکعت پڑھتا ہوں. ظہر کی پڑھنے لگی، پڑھنی 4 رکعت ہے، نیت 5 رکعت ہے. کوئی مولانا صاحب سمجھا سکتے ہیں کہ یہ نماز ہو جائے گی؟ 5 رکعت کی نیت کی ہے، پڑھنی 4 رکعت ہے، اور نیت کرنے کے بعد پڑھیں آپ 4 ہی رکعت اور نیت کر لیں 5 کی. کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی بھیا، قطعاً نہیں ہوگی. مغرب کی ہے 3 رکعت، آپ پڑھیں 4 رکعت، نیت کریں 4 رکعت کی، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. صبح کی ہے 2 رکعت، نیت کریں 1 رکعت کی، ہو جائے گی. عصر کی ہے 4 رکعت، نیت کریں 2 رکعت کی، ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں ہوگی. یہاں تھوڑا سا نیت میں فرق ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے. یہاں ہم نے رخ بھی بدلا، ٹارگٹ بھی بدلا، ڈائریکشن بھی بدلا، طریقہ بھی بدلا، نہ وضو کیا، نہ جو ہے نیت کی، کچھ بھی نہیں کیا، اسے سجدہ گھوشت کر رہے ہیں. بتائیں، وہ میرا ساتھ دیں. نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا پڑے گا. یہاں نہ کسی نے وضو کیا، آئے چوما اور چلے گئے. اب آپ نے کہا یہاں سجدہ کیا جا رہا ہے. یہ نہیں مسئلہ ہے، سمجھنا پڑے گا. اسلام کو سمجھیں. اسلام کو گھر کی کھیتی نہ بنائیے کہ جو چاہے آئے سمر سیبل چلا کر سینچنے لگے. یہ کھیتی صرف خون سے سینچی جائے گی اور اس پر جو ہے جتنا خون لگنا تھا اہل بیت نے لگا دیا. اب ہمارا کام ہے صرف اسے سمجھ لیں. یہ طرح طرح کے بلوے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے فتوے، یہ کچھ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری ہدایات رسول خدا کے خلاف ہیں. نہ ہماری مانے، نہ کسی کی مانے. آپ کسی کی نہ مانے، کتاب اٹھائیں. صحیح بخاری ہو، صحیح مشکات ہو، ترمذی ہو، سنن ماجہ، داودی، اس میں آپ دیکھیں صحیح بخاری میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کے سلسلے میں کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑا اس نے رسول کو چھوڑا، اور جس نے رسول کو چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑا، اور جس نے خدا کو چھوڑا تو اس نے جہنم کو پکڑ لیا. یہ ساری چیزیں، یعنی 3 چیزوں کو چھوڑ کے چوتھی مل جائے گی، جہنم. بالخصوص خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، حدیث بیان کرتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اچھا سردار ہیں تو اب کوئی تیسرا بھی آئے گا کیا؟ حسن اور حسین سردار ہیں، اب کوئی پٹی دار تھوڑی نہ آئے گا سردار بننے کے لیے. جو ہیں وہ ہیں. اب جو سردار ہیں، مثال کے طور پر سردار امام حسن و حسین ہیں. اب کوئی بندہ کہے کہ ہم سردار سے دشمنی رکھیں گے
دیکھیں یہ جملہ تمام سے ہوتا ہے کہ مومنین جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن لیں کہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ یہ سکندر صاحب ہیں، ان کے گھر کے ادا خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے والد صاحب سے بغض رکھیں، یا یوں کہا جائے ان کے والد صاحب سے محبت رکھے اور ان کے بیٹے سکندر سے دشمنی رکھیں، تو شاید جو ہے بزرگان ہمارے جو یہ بزرگ ہیں صاحب خانہ یہ راضی نہیں ہوں گے، قطعاً ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے اس مسئلے کو۔ اب آپ خوب نمازیں پڑھیں، خوب سجدے کریں، خوب توبہ کریں، خوب استغفار کریں، خوب حج کرے، طواف کرے، چکر پہ چکر، جتنا جو کچھ کرنا ہے سب کر ڈالیں۔ آپ کہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن حسین کو جانتے بھی نہیں ہیں، حسین ہے کیا؟ تو رسول یہی کہیں گے محشر کے میدان میں کہ بھیا تم جتنا ہمیں جانتے ہو اتنا ہم تمہیں جانتے ہیں، دنیا میں تم نے ہمیں جانا، ہم آخرت میں تمہیں جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ کچھ مانگنا نا، جو مانگا تھا دنیا میں دے دیا، آخرت میں کچھ لینا تو نہیں ہے، جنت چاہیے، سارے کام کیے تو جنتی کے لیے تھے، کہا بھائی وہ تو میں دے نہیں سکتا ہوں کیونکہ جن کو تم پہچانتے نہیں ہو سردار وہی ہیں، تم حسن و حسین کو جانتے نہیں ہو، سردار تو وہ ہیں۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ میں تو نبی ہوں، میں تمام امت کا سردار ہوں، نبی ہوں، اور نبی تمہارا ہی نہیں، آدم کا بھی ہوں، خاتم کا بھی، جتنے آئے سب کا میں نبی ہوں، تمام رسولوں کا میں نبی ہوں، تمام امتوں کا میں سردار ہوں، نبی ہوں۔ تو تم کو اکلوتے تو ہیں بھائی، تم نے کیا کیا ہے؟ حسین کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہیں، معرفت ہی نہیں۔ جنت جو دیں گے انہی کو نہیں جانتے ہیں۔ انصاف کے ساتھ آپ بتائیں کیا مل جائے گی؟ ہم نہیں کہتے ہیں بالکل مانے ہی نہ، امام حسن و حسین کو قطعاً نہ مانے آپ، جیسے آپ چھوڑیں گے ویسے یہ آپ کو چھوڑیں گے۔ دیکھیے حدیث بھی کہہ رہی ہے، قرآن کی آیات بھی کہہ رہی ہیں، تمام مقامات پر روایات بھی کہہ رہی ہیں، اگر حسین کی محبت دل میں نہیں ہے تو جنت نہ مانگیے گا، باقی چاہے جو کچھ مانگ لیجیے گا، نہیں ملے گی۔ اور کوئی حیرت میں بھی نہ پڑے۔ وہ واقعہ سنا ہوگا آپ تمام مومنین نے، شداد والا، ایک نبی بنی اسرائیل کے زمانے کے شداد کے پاس پہنچے، کہنے لگے اللہ کی راہ پر آ جاؤ، اللہ تمہیں جنت دے گا۔ کہا جنت ہوتی کیسے؟ کہا یہ نظارے ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی، برف باری ہو رہی ہوگی، دودھ کی ندیاں بہ رہی ہوں گی، سونے ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے سب مکانات ہوں گے۔ کہا کچھ دن کے بعد آئیے گا، ویسے ہی ہم آپ کو بنا کر دکھا دیں گے، آپ آ کر دیکھ لیجئے گا۔ آپ سوچیں کچھ عرصے کے بعد اس نے یہ جنت بنوا لی، اور وقت کے پیغمبر جو تھے ان کو بلایا گیا، اور جب وہاں پہنچے اب یہ نبی اندر جو ہے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ آج ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے بچا لینا، اگر اس نے جنت بنا کر اپنی جنت میں یہ داخل ہو گیا تو یہ تا قیامت تک جتنے یہ امتی ہیں سب کہیں گے کہ بھائی اس سے اچھی جنت ہوگی کیا؟ اس نے تو جنت بنا کر جو ہے دکھا بھی دی، اور آپ کے اللہ کی جو جنت ہے اس کا تو کوئی پکا پتہ بھی نہیں، وہ ہوگی تو کیسی ہوگی؟ آخرکار شداد جنت کے قریب پہنچا، ادھر اللہ کا حکم ہوا موت کے فرشتے کے اوپر، موت کا فرشتہ روح قبض کرنے والی صندوق لے کر عذاب کا تازیانہ لہراتا ہوا آ کر جنت کے دروازے پہ اس نے پہلا قدم رکھا۔ اب ادھر جیسے جنت کا شداد کی جنت کا دروازہ کھلا، ادھر شداد کی جنت کا دروازہ کھلا، کہ ادھر جنت کا دروازہ کھلنا تھا، ادھر اس نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ پہلے سے کوئی کھڑا ہے۔ شداد نے کہا جنت میری بنوائی میں نہیں داخل ہوا، تو پہلے سے داخل ہو گیا۔ آنے والے نے، یہ جو منتظم تھا، جو منتظر تھا، اس نے ایک جملہ کہا میں وہ ہوں کہ جو کبھی کہیں پر کسی کے وہاں جانے کی اجازت نہیں لیتا ہوں، میں کہیں جانے کی اجازت نہیں لیتا ہوں۔ تم ہو کون؟ میں ملک الموت ہوں، کیا کرنے آئے ہو؟ تمہاری روح قبض کرنے۔ کہ میرا صرف آخری مقصد یہ ہے کہ میں اپنی بنی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ بھائی صاحب اتنے نیک نہیں ہو کہ تمہیں تمہاری بنی ہوئی جنت کو دیکھنے دیا جائے، نہ اتنے عبادت گزار ہو، نہ اتنے نیکوکار ہو۔ اللہ کا حکم ہے تمہاری روح قبض ہونی ہے تو روح قبض ہونی ہے، اب تمہاری صرف روح قبض ہونی ہے۔ کہ ایک مرتبہ جنت تو دیکھ لے، نہیں دکھائی گئی۔ جنت
نہ دیکھ سکا، روح قبض کر لی گئی. یعنی یوں سمجھ لے شداد اپنی بنی ہوئی جنت کو نہ دیکھ سکا صرف اس بنا پر کہ صرف اس کے دل میں پیغمبر کی اطاعت نہیں تھی. اور آپ وہ والی جنت دیکھیں گے آخرت کی کہ نہ تو آپ کے دل میں صحیح و ثابت جو ہے رسول کی محبت ہے، نہ حسن و حسین کی ہے، نہ علی فاطمہ کی ہے. بھائی شداد اپنی بنائی جنت میں نہ جا سکا تو آپ اللہ کی بنائی جنت میں کیسے جائیں گے؟ اس جنت کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی معززین، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے. یہی تو وجہ ہے کہ خطبہ فرما رہے تھے سرکار تو ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کی عوض میں جنت میں ایک اس کے لیے شجر تیار کر دیتا ہے، سایہ دار درخت تیار کر دیتا ہے. تو ایک بڑا نیکوکار صحابی تھا، وہ آگے بڑھا کہنے لگا یا رسول اللہ ہم نے تو آج تک جو ہے نہ جانے کتنی نیکیاں کر ڈالی ہیں، تو اس کا مطلب ہمارے باغ کے باغ تیار ہو گئے ہوں گے. کہا بالکل صحیح فرمایا آپ نے، آپ کے باغ تیار ہو گئے ہوں گے جنت میں، لیکن ایک کام کرنا، ایسا نہ ہو کہ زمین سے کوئی آگ بھیجو کہ وہ جنت کے ان درختوں کو جلا کر خاک کر دے. صرف نیکی پر ہی غور نہ کرو، گناہوں کو بھی ذہن میں رکھو. کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں. آپ ہر روز کتنا بجٹ ہے آپ کا، کتنی انکم ہے، ہر چیز میں آپ حساب لگائیں گے، لیکن ایک دن کا حساب نہیں لگائیں گے آپ کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، آپ نے نیکی کی کہ نہیں کی، آپ نے توبہ کی کہ نہیں کی، آپ نے والدین سے نیکی کی ہے یا بدتمیزی کی ہے، آپ نے کون سا نیک کام کیا ہے. یہ حساب لگانے کے لیے آپ کے پاس موقع ہی نہیں، کیونکہ 24 گھنٹے میں 45 منٹ آپ سے مانگا ہے اللہ نے، لیکن 45 منٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے. جس وقت آپ چارپائی پہ آ جاتے ہیں اس وقت پتہ چل جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ تب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی آگ کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا ہے، آپ لندن میں اپنا علاج کروائیں. کاش آپ نے پہلے سے یاد رکھا ہوتا تو گاؤں کا جھولا چھاپ ہی علاج آپ کا کر دیتا. اب آپ لندن بھی جائیں گے، آسٹریلیا، دیگر ممالک آپ جائیں گے علاج کروانے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے اللہ کو نہیں یاد رکھا تو اللہ نے آپ کو نہیں یاد رکھا. اللہ کے لیے آپ کے پاس 45 منٹ نہیں ہے. تعجب ہے، آپ کیا روز قیامت محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کہیں گے 45 منٹ آپ سے اللہ نے مانگے، 24 گھنٹے آپ کے، 45 منٹ اللہ کے نہیں ہیں. دعوے داری ہو کہ مسلمان سب سے بڑے تم ہی ہو، تم سے بڑا کوئی مسلمان ہی نہیں. 45 منٹ ایک مرتبہ دیکھ کر تو دیکھو اپنے رب کو. اگر کائنات کو جھکا کر وہ تمہاری قدموں میں نہ ڈال دے تو کچھ نہ ہوا. 45 منٹ. یہی وجہ ہے کہ ایک شخص آیت اللہ بہجت رحمہ اللہ کے قریب آ کر پہنچا، اس نے ایک مسئلہ پیش کیا کہ یا معزز، یا آقا، ہمارے مسئلے کو حل فرمائے. مجھ پر دنیا کی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ جو نازل نہ ہوئی ہو، میں بہت پریشان حال ہوں، مجھ پر دست کرم فرمائیں. کیا ہوا ہے تمہیں؟ فرمایا کہ میں بہت مصیبتوں میں گھرا ہوں، روزی سے بھی تنگ ہوں، مال سے بھی تنگ ہوں، دولت سے بھی تنگ ہوں، آل اولاد سے بھی تنگ ہوں، ہر طرف مصیبت ہی مصیبت ہے. کہا کہ ایک کام کریں، آپ صبح کی نماز پڑھا کریں. اس نے جا کر صبح کی نماز پڑھی. پھر دوسرے دن آ کر کہا کہ اے آقا کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے روزی کی دقت ہے. کہا صبح کی نماز پڑھیں. روزی کا مسئلہ حل ہو گیا، صبح کی نماز پڑھتا رہا. پھر کہنے لگا کہ میرے گھر میں اختلافی موضوع جو ہے چھڑتا رہتا ہے. کہا صبح کی نماز پڑھیں. یعنی غالباً اس نے نہ جانے کتنے مسئلے اپنے بیان کیے، اس میں آیت اللہ بہجت کی طرف سے بس ایک ہی جملہ تھا، صبح کی نماز پڑھیں، صبح کی نماز پڑھیں، صبح کی نماز پڑھیں. کیوں؟ مرحوم آیت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری نیکیوں اور برائیوں کا آغاز ہی صبح سے ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ کی عبادت 2 رکعات صبح میں کریں گے، پھر اس سے دعا کریں گے، تو وہ آپ کی پریشانیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا،
آپ کے اوپر جو امتحان ہونے والا ہے اسے کم کر دے گا، آپ کے گھر جو بیماریاں آنے والی ہیں اسے ختم کر دے گا۔ آپ جب اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا، کیونکہ وہی تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُسْتَعَرَّ إِذَا دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ، یعنی یقیناً اللہ کہتا ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، طلب کرو، میں خدا تمہاری دعاؤں کو سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یقیناً اپنے رب سے دعا کرو، نہ غفلت میں رہو، صبح بیدار ہو جاؤ، روزی کے فرشتے بھی آتے ہیں، آل رسول بھی آتے ہیں، اہل بیت بھی آتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ تم کتنی محبت رسول سے اور آل رسول سے اور اپنے رب سے کرتے ہو۔ جب وہ تمہیں سوتا ہوا دیکھتے ہیں تو فرشتوں پر حکم عائد کر دیتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، یہ مسلمان نہیں ہے، اس دور کا سب سے بڑا کافر ہے، کیونکہ نہ تو اس نے اپنے رسول کو یاد رکھا، نہ اپنے امام کو یاد رکھا، نہ اپنے وقت کے ان قربانیوں کو یاد رکھا کہ جن قربانیوں نے اسے اس حد تک پہنچایا ہے۔ یعنی جب اس نے کسی چیز کو یاد نہ رکھا تب اللہ نے اس پر پریشانیاں نازل کی ہیں۔ یعنی حسین کی محبت آپ کو گناہوں سے بچائے گی، حسین کی محبت آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، حسین کی محبت آپ کو نجات عطا کرے گی، حسین کی محبت آپ کو گمراہی سے بچائے گی، حسین کی محبت آپ کو ہر برے وقت میں کام آئے گی، حسین کی محبت جب کوئی کسی کی سننے والا نہ ہوگا اس وقت حسین کی محبت کام آئے گی۔ اگر حسین سے محبت کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ حسین آپ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ جس قدر حسین سے محبت کریں گے حسین اتنی آپ سے محبت کریں گے۔ یقیناً آپ سوچتے ہیں کہ آپ سے مولا محبت نہیں کرتے ہیں۔ یوم عاشور امام مظلوم نے فرمایا تھا اے شیعوں، اب شیعوں سے مراد بھی میں بتا دوں کہ صرف شیعہ قوم نہ سمجھے، شیعہ کوئی قوم نہیں، شیعہ کوئی قوم نہیں، بلکہ شیعہ جتنے بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں وہ سب شیعہ ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں گروہ کو، گروپ کو۔ شیعہ کا مطلب جو چاہنے والے، مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، کاش تم میدان کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ حسین کس قدر مجبور اور پریشان ہیں۔ اے میرے عزیزو، اے میرے چاہنے والوں، جب تم ٹھنڈا پانی پیا کرو تو حسین کا نام لے لیا کرو، حسین کی کم سن بچی کا خیال اپنے ذہن میں رکھو۔ کوئی رونے کے لیے نہیں کہتا کہ آپ روئیے، اگر آپ کے دل میں دل ہے تو آپ خود سوچیں کہ حسین ہے کون؟ نواسے رسول، جن کو رسول نے اپنی پشت پر لے کر جو ہے گھمایا ہے، اپنی زلفوں کو ڈوری بنا کر جو ہے پکڑایا ہے، وہ حسین کہ جس کے ناز رسول نے اٹھائے، وہ ایک ایک بوند پانی کو ترسیں، ان کی اولاد پانی کو ترسیں۔ یہ ہندوستان کے کلچر میں یہ جو ہندو حضرات ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ بار نہ جانے کتنی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں کہ جب علم اور تعزیہ نکلا تو دودھ ڈالا گیا ہے۔ اللہ اکبر! میں ان کافروں پہ اپنی جان قربان کرتا ہوں جو حسین کی محبت میں پانی نہیں دودھ نچھاور کر رہے ہیں۔ سوچیں آپ، وہ بھی مسلمان تھے۔ رونا اس بات کا نہیں، میں بتاتا چلوں، رونا اس بات کا نہیں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، رونا تو اس بات پہ ہے کہ حسین کو اگر کافروں نے قتل کیا ہوتا تو ہم بالکل نہ روتے، حسین کو مسلمانوں نے قتل کیا ہے۔ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ امت محمدی نے قتل کیا ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے قتل کیا ہے۔ قیامت کا منظر ہے، یہاں آپ سے اگر کوئی کافر کی بیٹی بھی پانی مانگے تو اسے آپ دے دیں گے، جانوروں کو پانی پلایا جائے، اہل بیت کے خاندان کے بچوں کو پانی نہ دیا جائے۔ اور یہ بھی کوئی ستم ہے، یہ بھی کوئی ظلم ہے کہ جو شخص مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے سر کو قلم کر کے نوکے نیزہ پہ بلند کیا جائے۔ یہاں تو چاہے جتنی سرکار بری ہو، چاہے جیسی حکومت ہو، لیکن ایک دوسرے کی گھر کی عورتوں کی عزت کو تو پامال نہیں کیا جاتا ہے۔
راون نے بھی سیتا کا ہرن کیا لیکن ان کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار نہیں کیا۔ یزید کے لشکریوں نے جب اہل بیت کے اسیروں کو اسیر کیا تو آپ کو معلوم ہے نارمل اگر ہاگے کو ہاتھ باندھے جائیں تو رونا نہیں آتا ہے۔ آپ ہم سے کہتے ہیں روتے کیوں ہو؟ ہم روتے ہیں سوچ سوچ کے۔ آگے ہاتھ باندھے جائیں تو عام ہے، لیکن عورتوں کے ہاتھ جن کے سروں پر دوپٹہ نہ ہو، اور ان کے کون سی عورتیں ہیں یہ؟ فاطمہ کی بیٹیاں، کملی کے اوڑھنے والے رسول کی نواسیاں، چادر تطہیر کی وارث کی بیٹیاں، ان کے سروں سے چادروں کو چھین کر پسے پشت ان کے ہاتھ باندھے جائیں۔ رونا تو اس بات کا آتا ہے، یہ اسیران اہل بیت، یہ اسیر آ کر یہ کربلا سے 11 محرم کو اسیر ہوئے، پسے پشت ان کے ہاتھوں کو باندھا گیا، اور یہ اسیر ہو کر بیمار امام کی قیادت میں چلتا چلتا قافلہ کوفہ سے شام سے قید خانے میں آ کر پہنچا۔ ایک مرتبہ بالی سکینہ نے قید خانے میں کوہرام مچایا اور رونا شروع کیا۔ سید سجاد نے کہا کہ اے بہن سکینہ کیا ہوا؟ کوئی جواب نہ دیا۔ شہزادی زینب نے کہا بیٹی بتاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ اے پھوپھی اماں، آج میرے بابا مجھے خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا کہ سکینہ ان قریب تم میرے پاس آنے والی ہو۔ اے اماں، اب رونا اس بات کا آ رہا ہے کہ میرے بابا جلدی آ جائیں اور میں اپنے بابا سے ملاقات کر لوں۔ اے پھوپھی اماں، مجھے میرے بابا کا سر لا دیں۔ ہاں، روایات کہتی ہے کہ سر جب سکینہ نے طلب کیا تو یزید نے شرط رکھی کہ سر تو ملے گا سکینہ کو، لیکن سکینہ کا امتحان ہوگا۔ دربار یزید میں کٹے ہوئے سر کا امتحان ایک 4 سالہ بیٹی کہ جس کے دامن میں آگ لگی، جس کا دامن جل چکا ہے، وہ دربار یزید میں بیٹھی ہوئی ہے، کہتی میرے بابا کا سر دے دے۔ سر تشت میں رکھا ہے حسین کا۔ سکینہ سے یزید کہتا ہے کہ میں سر تو دے دوں گا۔ لوگ کہتے خطا کار نہیں ہے یزید، لعنت ہو ملعون پر، یہ خطا کار نہیں ہے، اس نے کون سا کام نہ کیا۔ ارے سکینہ بیٹھی ہوئی ہے، کہتے سر تو نہیں دوں گا، شرط یہ ہے یہ سر اپنے تک بلاؤ تب تو یہ سر دوں گا، محبت کا اظہار کرو۔ سکینہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا، آسمان کی طرف اپنے جلے دامن کو، عبا کے دامن کو، کرتے کے دامن کو بلند کر کے ایک جملہ کہا، اے بابا ابھی تک سکینہ کا امتحان پہ امتحان ہو رہا تھا، بس ایک کرم کر دے بابا، اب کی بار امتحان میں سکینہ کو کامیابی دے دے۔ اے بابا آ جا سکینہ کے قریب، کیونکہ اب امتحان دینے کے لائق سکینہ نہ بچی، دامن بھی جل چکا، گوشوارے بھی چھن چکے، تازیالے بھی کھا چکے، درے بھی لگ چکے، تماچے بھی کھا چکے۔ اے بابا اب آپ کے بغیر سکینہ کا گزارا نہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، قیامت کا منظر سر حسین تشت سے بلند ہوا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ شہزادی کونین آپ کو آپ کے اشکوں کا اجرت عنایت فرمائے۔ سنیں آپ کہ سر حسین تشت سے بلند ہوا، سکینہ کے قریب آیا۔ سکینہ نے جب اپنے دامن میں دیکھا سر حسین ہے، سر حسین کو لیا، ہونٹوں کو بوسہ کیا، رخسار پہ رخسار رکھ کے ایک جملہ کہا، بابا میری جان قربان ہو جائے، آ گئے آپ، انتظار تھا آپ کا۔ اے بابا اب سکینہ کبھی نہیں روئے گی، اے بابا بس آج آپ سے ملاقات کر لے۔ روایت کہتی ہے سید سجاد جو ہے زندان شام میں سکینہ کو لے کر گئے، سکینہ نے سر رکھ کر خوب ماتم کیا، خوب نوحہ کیا، ایک مرتبہ ہونٹ پہ ہونٹ رکھے سکینہ نے۔ اب روایات کہتی ہیں شہزادی زینب نے آواز دی، اے سکینہ اٹھو اٹھو سکینہ۔ سکینہ نہ اٹھی، معلوم کیا ہوا؟ قیامت کا منظر۔ سکینہ نے کہا بابا بس ایک مرتبہ یہ کہہ دیں کہ سکینہ تو میری سب سے پیاری بچی۔ روایات کہتی ہے یہ جملہ کہا، کٹے سر سے آواز آئی، سکینہ کی روح پرواز کر گئی۔ اب جب ہاتھ لگایا نب تھم چکی تھی، ماتم ہوا، حلقہ بنا بیویوں کا، ارے قید خانے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ شہزادی سکینہ کو جو بھی طریقہ تھا آپ نے بارہا سنا، ارے غسالہ کو بلایا گیا، غسل دیا گیا،
کفن دیا گیا، لیکن غسل میں کیا ہوا؟ کفن خود سکینہ کا جلا کرتا تھا، لباس نہ اترا، اسی لباس میں دفن کیا گیا۔ قیامت کا منظر سنیں آپ۔ اب اسیران اہل بیت 1 سال کے بعد، بس میں نے مسائل ختم کیے، 1 سال کے بعد زندان شام سے رہا ہوئے، مجلس حسین برپا کی شہزادی زینب نے۔ اب دیکھیں آپ، آ کر پہنچے کربلا کے میدان میں، کیونکہ یہ مجلس چہلم کی ہے۔ میدان کربلا میں پہنچے، میدان کربلا کے قریب جب اونٹوں کو آتے ہوئے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے سنا، کیونکہ جناب جابر کی آنکھیں ختم ہو چکی تھی، آنکھوں سے نور جا چکا تھا۔ جناب جابر کے ساتھ ایک صحابی تھا، یعنی غلام ان کا تھا۔ غلام نے آواز سنی کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، اس میں اونٹوں کی گھنٹیاں بندھی ہیں، وہ بج رہی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ جناب جابر سے بتایا کہ اے آقا، اس طرف کوئی قافلہ چلا آ رہا ہے۔ اب جابر اٹھے اور قبر امام حسین سے، قبر مولا ابو الفضل عباس سے اٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے آنے والے، یہاں اتر کر تہذیب و ادب سے آؤ، کیونکہ یہ عباس کی جاگیر ہے۔ اللہ اکبر! قیامت کا جملہ اور مسائل تمام، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ یہ آواز سید سجاد نے سنی، یہی جملہ شہزادی زینب کو بتایا۔ شہزادی زینب نے کہا اس بزرگ سے کہو کہ ایک مرتبہ کیا کہے، اس نے کیا کہا ہے۔ جابر نے کہا کہ یہاں ادب و تہذیب کے ساتھ آؤ، اتر کے پیدل چل کے آؤ، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ ایک مرتبہ اور یہ جملہ کہو۔ پھر کہا کہ اتر کے ادب سے تہذیب کے ساتھ چلتے آؤ، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو ہماری سے گرا کے کہا کہ اے بزرگ، ارے اے بزرگ، تیرے اس جاگیردار پر زینب کی جان قربان۔ اللہ اکبر! جب جابر نے سنا شہزادی زینب ہے تو نظروں کو خم کیا، سید سجاد سے کہا آقا معاف کریے گا، ارے میرے آنکھیں نہیں تھی، آنکھوں میں نور نہیں تھا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں کہ آپ امام سجاد ہیں، یہ بی بی شہزادی زینب ہے، میں نے پہچانا نہیں۔ سید سجاد نے ایک جملہ کہا، اے چچا، ارے آپ کے تو آنکھیں نہیں تھی، ہمیں تو آنکھیں رکھنے والوں نے نہ پہچانا۔ کربلا سے لے کر کوفے سے لے کر شام تک سب نے تازیانے مارے، اذیت پہنچائی، ارے کسی نے نہ پہچانا، ارے آپ نے نہیں پہچانا، کوئی مسئلہ نہیں۔ شہزادی زینب ابو الفضل عباس کی قبر کے پاس گئی، ایک جملہ کہا، اے عباس، آ گئی زینب تیرا ماتم کرنے کے لیے۔ ایک بہن عباس کی قبر پر، ایک بہن حسین کی قبر پر نوحہ پڑھنا شروع کیا، اے میرے ماجائے، اے میرے بھیا، اے شبیر، آ گئی زینب تیرا ماتم کرنے کے لیے۔ اے میرے بھیا، معاف کرنا، 1 سال کے بعد یہ بیویاں آزاد ہو کے ماتم کرنے، چہلم کرنے کربلا پہنچی۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین، سیعلم الذین ظلمون ایام قلبی ینقلبون رضا بقضائہ و تسلیما لامری۔ خلا کے کائنات ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو بیمار ان کو شفائے کلی شفائے عاجلہ عنایت فرما۔ خلا کے کائنات جن کے دلوں میں حج و زیارات کے جو مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے نواز۔ خلا کے کائنات تمام کائنات میں جہاں کہیں بھی مسلمان اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی جان کی حفاظت فرما، پارا چنار میں رہنے والے مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے خلا کے کائنات ہم تیری بارگاہ مقدس میں دعا کرتے ہیں، تمام خواتین کی پردوں کی حفاظت فرما، عزائے سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ خلا کے کائنات ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔
آمین رب العالمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم.